لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة آیت نمبر 40 اور 41. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. جیسے عرض کیا ہے سورہ بقرہ کی یہ آیات اپنے اس مضمون کے ادامہ میں جو کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم سے ہی آگے چل رہا ہے. اب جو ہے بنو اسرائیل کو خصوصی طور پر خطاب کر رہا ہے اس حوالے سے کہ بنو اسرائیل پہلے سے ہی مخاطبین ہیں، یعنی وہ اس بات کو اللہ کی توحید کے حوالے سے، اللہ کی کتابوں کے حوالے سے، اللہ کے نبیوں کے حوالے سے پہلے ہی واقفیت رکھتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے ان کو خصوصی طور پر جو ہے خطاب کیا ہے اور عرض کیا ہے کہ اللہ ان کو اپنی نعمت یاد دلا رہا ہے. جیسے کہ یا ایھا الناس میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اور پھر نعمتوں کا ذکر کیا تھا. یہاں بھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو نعمت آپ کو دی ہے. اور دوسری آیات میں کہا ہے کہ ہم نے آپ کو پورے جہان پر فضیلت دی ہے. فضیلت سے مراد آپ کو عرض کیا ہے کہ ان میں کیا کیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، جب جناب موسیٰ نے کہا اپنی قوم کو کہ اے قوم یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے آپ پر کی ہے. کیا نعمت تھی؟ یہ نعمت کا ذکر ہے. اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ انبیاء، جب اللہ نے آپ میں انبیاء قرار دیے. یہ تھوڑی نعمت ہے کہ انبیاء کی جو انبیاء کا سلسلہ ہے وہ بنی اسرائیل میں بھی قرار دیا ہے. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور آپ کو ملوک بنایا. اللہ نے بنی اسرائیل کو ملوک بنایا ہے. ملوک یعنی بادشاہ. اگر جہان میں اب تک بادشاہت کسی کو اللہ نے دی ہے، خلافت دی ہے، بادشاہت دی ہے، اللہ کی طرف سے جو بادشاہت ملی ہے تو وہ صرف ایک بادشاہت تھی اور وہ جناب داؤد اور سلیمان کی تھی. اور یہ جناب داؤد اور سلیمان یہ انہی کی پٹی سے جناب ابراہیم اور جناب اسرائیل جو حضرت یعقوب تھے ان کی پٹی سے تھے، انہی کی لائن میں سے تھے. یہ قوم اسرائیل میں سے ہی تھے جناب داؤد اور جناب سلیمان. تو اللہ نے ان پر فضل کیا اور ان میں سے ملوک قرار دیے. البتہ اس سے پہلے بھی ہو گئے کہ یہ جناب موسیٰ کا قول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خود جناب یوسف کا بھی شاید یہ اس میں ذکر کر رہے ہیں، یا اور ملوک جو ان میں سے قرار دیے اللہ نے. تو وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور آپ پر وہ نعمتیں اللہ نے کی ہیں جو کسی اور پر پورے عالم میں
نہیں کی ہیں، خصوصاً مثلاً آسمانوں سے کھانے پک کر آنا، وہ کسی اور کے لیے نہیں آئے ہیں، صرف کن کے لیے آئے ہیں؟ ان کے لیے آئے ہیں کہ آسمانوں سے کھانے پک کے جنتی کھانے جو ہے وہ ان کو ملتے رہے ہیں، لیکن ناشکری کر کے جو ہے انہوں نے وہ کھانے کہا کہ یہ ہم نہیں کھاتے ہیں، ہم اپنے پکائیں گے۔ تو بہرحال دیکھیں نا کیا شان تھی۔ یہاں اس آیت میں جو ابھی ہمارے مورد نظر ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے آپ کو دی، اور وعدہ جو آپ نے کیا تھا، اوفو بعہدی، وفا کریں وہ عہد جو آپ نے کیا تھا، ایک عہد کیا تھا اس وقت کہ اے اللہ اگر ہم جو ہے مانیں گے، اس وقت انہوں نے مانا تھا کہ ہم مانیں گے، بعد والے جو نبی آئیں گے جن کا ذکر کتاب میں ہے ان کو مانیں گے۔ جنہوں نے عہد کیا تھا یقیناً ان کے آبا تھے، یہ پوری اسی نسل سے اور اسی دین سے آ رہے ہیں، اور یہ اپنے ان کی پیروکار بنانے کی وجہ سے اللہ ان کو کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہی ہیں، ہم اسی دین یہود پر ہیں اور دین تورات پر ہیں، تو اللہ اس لیے ان کو مخاطب کر رہا ہے کہ آپ یاد کریں۔ اور وعدہ ان کے ساتھ یہ تھا کہ اگر آپ مانیں گے بعد والے نبی کو تو آپ کو 2 اجر ملیں گے، ایک اجر وہ جو پہلے نبی کو ماننے کا اور تورات پہ عمل کرنے کا، اور دوسرا اجر اس بنیاد پر کہ آپ نے بعد والے نبی کو جس کا ذکر تورات میں ہے ان کو بھی مان لیا ہے۔ تو یہ عہد تھا، تو آپ وہ کریں اور یہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو سب سے پہلے ان کو یہ کہا گیا، اچھا اس سے کیا حاصل ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ سبحانہ اس آیات میں اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اگر مانتے تو اس سے خود ان کو بھی فائدہ ہوتا کہ ان کی جو حیثیت تھی وہ مان لی جاتی کہ واقعاً یہ توراتی ہیں۔ جو اب تک یہ جہان میں اپنی تورات کا جو ہے بتاتے رہے ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں مانتے ہیں، تو جب قرآن آ کر تورات کی تائید کر رہا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ان کی تورات کو جو ہے وہ بھی ایک تصدیق مل جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے مصدقا لما معکم، یعنی جو چیز آپ کے پاس ہے یہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، ایک قسم کا گواہی آ گئی ہے۔ نئے پیغمبر نے آ کر آپ کی حقیقت کو، آپ کی حقانیت کو بتا دیا ہے کہ آپ کی جو کتاب تھی وہ بھی حقیقت پر مبنی تھی، اور جناب موسیٰ حقیقت پر مبنی نبی تھے۔ اگر کوئی اب تک آپ نہیں مانتا تھا تو یہ کتاب آ کر آپ کی بات کو بھی تصدیق کر رہی ہے، بس اس کو مانیں۔ یہ آپ کے نقصان کا سودا نہیں ہے، یہ یہودیوں کو خطاب ہے کہ آپ کے نقصان کا سودا نہیں ہے۔ اب تک جو آپ یہی تو کہتے رہے کہ ہم اہل کتاب ہیں، اور یہ دوسرے جو ہیں مشرکین یہ بے کتابیں ہیں اور امی ہیں، تو اب جو یہ کتاب آئی ہے تو اس سے بھلا آپ کا یہی ہے کہ آپ کیا کریں، اس کو مانیں۔ وَآمِنُوا، دوسری آیت 41 نمبر آیت میں ہے وَآمِنُوا، 40 نمبر آیت پہلے پچھلی نشست میں عرض کر چکے ہیں اس کا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور مومن ہو جائیں، مان لیں اس کو جو ابھی نازل ہوا ہے، نازل کیا ہے میں نے۔ اللہ ڈائریکٹ ہو کر اکیلے خطاب کے ساتھ ان کو ساتھ بات کر رہا ہے۔ عجیب ہے، انزلتو، جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقاً، اس میں بہت اہمیت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جب اکیلے میں کسی کو خطاب کرے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا، اور جب ہم نے یہ کام کیا ہے کہے تو اس وقت اس کی اہمیت وہ والی اس سے تھوڑا سا کم درجے کا ہوتا ہے کہ بھائی جو اس صیغہ متکلم کے ساتھ اللہ کہے کہ میں نے یہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کا ایک علیحدہ ایک خاص وہ دینا چاہتا ہے کہ اس کو یوں کسی اور کی وہ نہ سمجھے، یہ سارے کا سارا میرا کام ہے۔
انزلت مصدقا لما معکم، دیکھیں یہاں اس آیت میں یہی کہہ رہا ہے کہ مصدقا لما معکم، جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کا دین ہے، جو آپ کی شریعت ہے، یا جو آپ کا پہلے سے آ رہا ہے، اب تک قرآن اس کی تصدیق کرے گا کہ جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں یا جس پر آپ چلتے رہے ہیں وہ کتاب الہی تھی، کتاب خدا تھی، یا اس پر جو نبی جس کو مانتے رہے ہیں وہ نبی اللہ تھے۔ تو یہ ساری چیزیں تصدیق قرآن کر رہا ہے، ہر چند آپ نے تبدیلیاں کر دی ہیں، اس میں تغیر کر دیا، لیکن اصل کتاب تو اللہ کی طرف سے ہی تھی، اصل تورات۔ اور یوں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافر مت بنے۔ پہلے کافر کس وجہ سے کہا ہے؟ اول کافر بہی، اول کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہے ان سے پہلے کافر اور نہیں تھے؟ یعنی ان سے پہلے وہ جو دوسرے نہیں مان رہے تھے، مشرکین مکہ تو سب سے پہلے نہ ماننے والوں میں سے۔ قرآن جب پیش ہوا یا قرآن نازل ہوا تو سب سے پہلے تو کفار قریش انہوں نے انکار کیا اور نہیں مانے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ اول کافر نہ بنے۔ ہاں جی، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے سے ہی سمجھیں کہ مسلمان ہو کے یہ کفر کی طرف جائیں گے، اس لیے کہ یہ تو دینوں پر تھے، یہ تو الہی کتابوں پر اپنے آپ کو عمل کرتا ہوا بتا رہے تھے کہ ہم تو کرتے رہے، اور بلکہ یہ تو نبی کے آنے سے پہلے ہی اس کو مانے ہوئے تھے۔ نبی کے آنے سے پہلے ہی یہ عربوں کو کہتے تھے کہ ہمارے نبی آ جائیں پھر ہم آپ کو دیکھ لیں گے قرآن کے مطابق۔ یہ پہلے ہی اس نبی کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور عرض کیا ہے کہ یہ ادھر آئے ہوئے اسی وجہ سے تھے، اور ان کا ادھر رہنا اور یہ سارا سلسلہ ہی اسی وجہ سے تھا، یہ منتظرین تھے۔ تو اب جو ہے کیا، تو اس لیے اللہ نے ان کو کہا ہے کہ اول پہلے کافر مت بنے، آپ ہی کافر ہو جائیں جو پہلے سے مان چکے تھے۔ اب جو ہے جب آیا ہے عملاً سامنے آیا ہے قرآن تو اب آپ مان نہیں رہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافر مت بنے آپ اس کے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ان آیات کے بدلے ثمن قلیل مت خریدیں۔ اب انہوں نے بیچنے کا معنی سب نے کر دیا ہے۔ ویسے شرعیہ کا معنی بیچنا ہوتا ہے، لیکن جب باب افتعال میں چلا جاتا ہے تو پھر خریدنے کے معنی میں آتا ہے، جیسے ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ خریدتا ہے۔ تو یہاں بھی تشترون ہے، اور نہ خریدیں، کیا نہ خریدیں؟ آیات دے کر، یعنی اللہ کی آیات کو دے کر، ثمناً قلیلا، یہ جو دنیا ہے، کیونکہ وہ سارا کام اس لیے کر رہے تھے کہ جو ان کے سلسلے تھے، کل بھی یہ عرض کیا ہے کہ ان کو جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے دین میں تبدیلی کر رکھی تھی، بالکل نماز کو چھوڑ رکھا تھا، زکوٰۃ جو ابھی آگے نماز اور زکوٰۃ کا حکم آنے والا ہے، زکوٰۃ کو بھی انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ بڑی مزیدار اس میں تبدیلی کی ہوئی تھی۔ اس میں یہ کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ یہ فقراء، مساکین اور حقداروں کے لیے ہے، لیکن انہوں نے اس کو تمام اپنے جو ان کے کاہن اور رہبان اور ان کے جو مولانا ہیں جی، یا جو صاحبان مذہب تھے ان کے لیے، کہ بھائی جو زکوٰۃ ہوگی وہ مخصوص ہے ان کے لیے، اور اس طرح ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ زکوٰۃ سے بھر جاتی تھیں، بڑی زکوٰۃ جمع ہو جاتی تھی، اور وہ صرف تقسیم کرتے تھے کن کے لیے؟ جو ان کے کاہن اور یہ جو مذہبی عہدیدار ہوتے تھے، سب انہی کے لیے مخصوص۔ کسی فقیر کو زکوٰۃ دینے کا تصور انہوں نے ختم کر دیا تھا، جیسے کہ معلوم ہوا ہے بعض تفسیروں میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے سرے سے نماز کی جو احکام تھے، نماز کے احکام وہ تورات سے ہٹا دیے تھے، زکوٰۃ کے احکام باقی رکھے تھے، لیکن ان کو کیا کر دیا تھا؟
ان کو تبدیل کر کے یہ اس میں لکھ دیا تھا کہ یہ صرف اور صرف کن کے لیے ہیں؟ جو مذہبی عہدے دار ہوں گے، جیسے ان کے رہبان ہیں یا ان کے کاہن ہیں یا وہ قسیس اور دوسرے جو ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تو یہاں اس آیت میں یہ بات ان کو بتائی جا رہی ہے کہ پہلے کافر نہ بنے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی، یعنی یہ جو آیات آپ نہیں مان رہے ہیں تو اس کے بدلے وجہ کیا ہے؟ وہ ثمن قلیل ہے۔ اللہ نے دنیا پوری کو قرار دیا ہے کہ وَمَا حَیَاتُکُمُ الدُّنْیَا إِلَّا قلیل، یہ تو بہت قلیل سی ہے، کچھ دنوں کی بات ہے۔ ہاں، کچھ دنوں کی ہی بات ہے کہ انسان کو جب شعور آتا ہے کہ کھانے پینے کا، وہ کچھ دن ہی ہوتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان بعد میں تو کھا بھی نہیں سکتا ہے، پہلے بھی جو ہے شعور نہیں ہوتا ہے، تلذذ نہیں ہوتا ہے، وہ اس طرح کا انجوائمنٹ نہیں ہوتی ہے، درمیان میں جوانی کے کچھ دن ہوتے ہیں اور انہی دنوں میں کھانے پینے کا پتہ چلتا ہے۔ اس وقت اگر کچھ ہو تو ہو، نہ ہو تو چل بھائی ٹائم گزر جائے گا، اور پھر کیا ہے اس کے بعد اگلے مرحلے میں جب زوال شروع ہوتا ہے تو پھر سب چیز ہونے کے باوجود بھی کوئی بندہ کھا نہیں سکتا ہے، اور پھر اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اس طرح کچھ دن ہے، ثمن قلیل، یہ بہت ہی چھوٹی چیز ہے جس کے بدلے میں انسان کیا کرے؟ آیات الہی کو بیچے کا مطلب ہے خود نہ لے، یعنی دور کرے، اور ثمن کو اپنی طرف کرے، یعنی مال اموال دنیا کو، یا دنیا کو ٹوٹلی جو بھی چیزیں ہو، چاہے مال ہو چاہے دوسری صورت میں ہو، اس کو اپنی طرف کھینچے، چاہے وہ شہرت کی صورت میں ہو، مقام کی صورت میں ہو، یا اولاد کی صورت میں ہو، یا دوسرے جو مواقع ہیں ان کی صورت میں ہو، اور اس کو جانے دے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اللہ پھر آخر میں اس آیت کے یوں فرماتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے دنیا میں ڈر کا کوئی سلسلہ ہے بھی صحیح، تو صرف اور صرف اللہ سے ڈریں اور اپنے آس پاس سے نہ ڈریں، اپنے آس پاس سے۔ جیسے کہ اکثر لوگ بہت ساری چیزوں سے تقویٰ کرتے ہیں، یہ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، تقویٰ کا معنی سمجھ اگر آ جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ کرنا۔ ہم بہت سارے حوالوں سے دنیا میں بچاؤ کرتے ہیں، ہم متقی ہیں، لیکن متقی کس نسبت ہے؟ آس پاس کی دنیا کے مسائل سے متقی ہیں۔ مثلا ایک بندہ افسر کی ڈانٹ سے تقویٰ کرتا ہے، افسر کی ڈانٹ سے کیا کرتا ہے؟ تقویٰ کرتا ہے، متقی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر اقدام کرتا ہے جس سے وہ کیا ہو؟ بچ کے رہے کہ افسر کہیں اس کی ڈانٹ نہ پلا دے، تو وہ متقی بنا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن وہ تقویٰ کس سے ہوتا ہے؟ اس افسر سے ہوتا ہے۔ یا کوئی جرمانے سے تقویٰ کرتا ہے، ہاں، کہ اگر یہ کرے گا تو یہ، یا کوئی بندہ ہے جو بڑے بل آنے سے تقویٰ کرتا ہے، ہاں جی، دھیان کرتا ہے، بتیوں کا دھیان کرتا ہے، زیادہ بھائی نہ چلیں، زیادہ بجلی استعمال نہ ہو، زیادہ فلاں چیز نہ ہو، زیادہ فلاں چیز نہ استعمال ہو، تاکہ بل بڑا نہ آ جائے۔ تو یہ تقویٰ کس چیز کا ہے؟ تقویٰ من البل، ہاں جی۔ اور اسی طرح کوئی بندہ کس چیز سے، سردی سے کوئی تقویٰ کر رہا ہے، کوئی چیز اس سے کہ کوئی چیز کم ہو جائے، ہیں جی، مثلا فلاں چیز کم ہونے کا خدشہ ہے تو وہ زیادہ جو ہے وہ لے لیتا ہے۔ یہ کون سا تقویٰ ہے جی؟ یہ تقویٰ ہے کہ بعد میں چیزیں نہ ملیں، اس سے بچنے کے لیے۔ تو ہر قسم کے تقویٰ موجود ہیں۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے، انسانوں، جو تقویٰ کے قابل چیز ہے، جس سے ڈرنا چاہیے، جس کے دھیان کرنا چاہیے، اور جس کے حوالے سے بہت حساس ہونا چاہیے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہاں اس آیت کے آخر میں جو جملہ فرمایا، کیا فرمایا؟ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، بس صرف اور صرف مجھ سے ہی تقویٰ اختیار کریں۔ یعنی باقی تقویٰ جو ہے جو آپ کریں گے وہ کوئی اتنے مہم نہیں ہے، اور کچھ دنوں کی بات ہے، یا ایک لمحے کی بات ہے، یا ایک اگر آپ نے کوئی کیا تو تھوڑے دن کے، لیکن اللہ کی طرف سے
اگر آپ تقویٰ نہیں اختیار کریں گے تو پوری زندگی صرف یہ والی تو نہیں، بلکہ وہ جو لمبی زندگی ہے جس کا کوئی اینڈ شاید کدھر ہے پتہ کسی کو نہیں ہے، وہ زندگی کس میں چلی جائے گی؟ خرابی میں چلی جائے گی۔ یہ 4 دن کی زندگی آپ خرابی میں نہیں بتا سکتے، گزار سکتے۔ انسان جو ہے گرمی سردی سے جو ہے وہ 4 دن کی یہ زندگی اس کے لیے درد سر بن جاتی ہے، مشکلات میں رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ زندگی عذاب والی جو ہے وہ کیا زندگی ہوگی جس کا کوئی اینڈ بھی نہیں ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، الفاظ ہیں قرآن کے کہ ایسی ہوگی زندگی کہ نہ مرے گا نہ جیے گا، جی نہ مرے گا نہ جیے گا، اور وہ اس قسم۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اگر کوئی آپ کو تقویٰ لینا بھی ہے، اختیار کرنا ہے تو میرے سے۔ اس کے بعد ایک اور کام، یہ بہت مہم آیت ہے اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ایک ایک کر کے یہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ایک ایک کر کے ہم مسلمانوں پر لاگو ہوتی ہیں، ایک ایک کر کے، یعنی اس میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو مسلمان نہ کر رہے ہوں، جو یہودیوں نے کی ہیں اپنی کتاب تورات کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، ان کے بتائے ہوئے احکام کے ساتھ، اور وہ مسلمان نہ کر رہے ہوں۔ ایک ایک بات فٹ بائی فٹ انہوں نے انجام طابق النعل بالنعل، جیسے کہ نبی کریم کی حدیث بھی ہے کہ اے مسلمانوں یا اے آنے والے نسلوں، آپ بھی بالکل وہی کچھ کریں گے جو پچھلی قوموں نے کیا ہے۔ طابق النعل بالنعل، جیسے کہ 2 جوتے ایک دوسرے کے ساتھ فکس ہوتے ہیں، مطابق ہوتے ہیں، جوتے کے ساتھ جوتا مطابق ہوتا ہے، اسی طرح آپ کیا کریں گے؟ اسی طرح بالکل وہی کام کریں گے جیسے پچھلی قوموں نے کیا ہے۔ تو یہ بالکل دیکھ لیں وہی باتیں ہیں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حقیقت کو باطل کے ساتھ مکس نہ کریں، حقیقت کو حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کریں۔ یا میں دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ حق کا معنی کیا ہے؟ حقیقت ہوتا ہے۔ حق کا معنی حقیقت ہے، یعنی یہ جیسے خارج میں حقیقت ہے، جیسے آپ آگ کو ہاتھ آپ کرتے ہیں تو گرم ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے نا، ہم مانتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں یہ بھی اس لیول کی حقیقت ہے۔ جیسے سردی ایک حقیقت ہے، گرمی ایک حقیقت ہے، دنیا کی یہ جو جتنی ساری ہمارا اپنا وجود ایک حقیقت ہے، اس طرح کی حقیقتیں ہیں، یعنی یہ خیالی نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ جیسے مثال غیر حقیقی کیسے ہوتا ہے؟ غیر حقیقی یعنی جیسے مثلا آپ کسی کو افسر لگا دیتے ہیں، وہ افسر لگانے سے کوئی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی ہے، باہر خارج میں کچھ نہیں موجود ہے، وہی بندہ ہے، وہی سلسلہ ہے، وہی کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ آپ نے ایک فرضی عنوان اس کے ساتھ قائم کیا ہوا کہ یہ افسر ہے۔ اس افسریت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہی ہے۔ یا یہ جو ہے کہ مالک ہے، مثال کے طور پر ایک مکان ہے یا ایک جگہ ہے، وہ آج اس کی مالک ہے، یعنی اس کی ملکیت ہے، اور پھر کل کیا ہوگی؟ وہ دوسرے کی ملکیت ہوگی۔ یہ ملکیت جو ہے یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ شے بھی حقیقت ہے، بندہ بھی حقیقت ہے، یہ دونوں حقیقی ہیں، لیکن یہ جو عنوان ہے درمیان میں یہ حقیقت نہیں ہے، ایک فرض ہے۔ آج فرض کریں کہ اس کا مالک یہ ہے، سب نے مانا ہوا، ٹھیک ہے جی، فرض اس کا مالک یہ ہے، کل جب وہ اس کو بیچ دے گا تو پھر کون ہوگا؟ اس کا مالک دوسرا ہوگا، ہم سب مان لیں گے کہ یعنی وہ تبدیل ہو، لیکن حقیقت وہ ہوتی ہے جو تبدیل نہیں ہوتی ہے، جو وہی ہوتی ہے جو ہے، اس کی تبدیلی بھی حقیقی ہوتی ہے، فرضی نہیں ہوتی ہے کہ آج یہ فرض کر لیں کہ یہ ہے، کل وہ ہوگا، کل پرسوں وہ ہوگا، اس طرح۔ تو یہ حقائق پر مبنی باتیں، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، جو نہیں ہے، باطل یعنی جو حقیقت نہیں ہے، باطل ہے، ختم ہونے والا ہے اور چھٹ جانے والا ہے۔
تو باطل کے ساتھ حق کو مکس نہ کریں۔ کیا کرتے تھے وہ؟ کچھ تورات سے اس پہ چلے، کچھ جو ہے اپنے سے نام یہ لیا کہ جناب موسیٰ کے پیروکار ہیں، اور ان کی پیروکاری نہ کرنا، کہنا کہ ہم تورات کے ماننے والے ہیں، اور تورات میں کیا کرنا، اپنی طرف سے بھی گھڑ گھڑ کے باتیں اندر ڈال دینا، اور وہ جو ادھر سے موجود ہیں کچھ چیزیں نکال دینا۔ اور یہ بعینی ہی کام جو ہے عمل کے لحاظ سے یہی کام مسلمانوں نے بھی کیا ہوا ہے۔ کئی مسلمانوں نے کس عنوان سے؟ عملاً تو واضح ہے کہ قرآن کے مطابق بہت سارے مسلمان عمل نہیں کر رہے ہیں، اور کئی مسلمانوں نے تو سرے سے یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ آیات جو ہے کیا ہیں، ناسخ ہو گئی ہیں، قرآن میں ہیں صحیح لیکن ان کو عمل نہیں کرنا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ نے اتنی تقریباً 250-300 آیات کو وہ کہتے ہیں کہ یہ نسخ ہو گئی ہیں، یہ قرآن میں ہے صحیح لیکن ان پہ عمل نہیں کرنا ہے، اور طے شدہ ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے۔ کیوں بھائی؟ علماء نے یہ کہہ دیا ہے، پچھلے علماء نے یہ کہہ دیا ہے، ہم نے بھی مان لیا، بس بات ختم، کہ ان پہ اب عمل نہیں کرنا ہے۔ جبکہ قرآن ہے، قرآن خدا کریم فرما رہتا ہے کہ کتاب احکمت آیات ثم فصلت، یہ بڑی دھیان سے رکھی ہوئی آیات ہیں، ایسے نہیں ہے، بڑے دھیان سے رکھی ہوئی آیات ہیں، اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے، کوئی آیت کہیں بھی نسخ نہیں ہوئی ہے۔ وہ جو بات نسخ کی ہے قرآن نے، لیکن وہ ان آیات اور ان کے بارے میں ہے جو یہ کام کرتے تھے یہودی اور نصرانی، تو اللہ نے ان کے جواب میں یہ کہا کہ ہم اگر کہیں ایسے کریں بھی تو ہم اس کے بدلے میں بہتر آیات دے دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کو وہ آیات، وہی جو آیات دیتے ہیں وہ ناسخ شدہ ہوتی ہیں، اس کے بدلے میں دیتے، یعنی اگر ہم نے تورات کو ختم کیا تو اس کے بعد انجیل دی، انجیل کو ختم کیا تو اب اس کے بدلے کیا دیا؟ قرآن دے دیا ہے، یہ مطلب ہے ان آیات کا۔ لیکن بہت سارے مسلمین اس وقت بھی بہت ساری آیات کو نسخ کے نام سے قرآن سے ہٹا کر اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے بالعکس عمل کر رہے ہیں۔ تو ولا تلبسوا الحق کا یہ کام کہاں سے آ رہا ہے؟ پیچھے سے یہود و نصارہ یہ کام کر چکے ہیں۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ نہ کریں۔ لبسا یہ لباس سے ہی ہے نا، لباس آدمی پہنتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے سلسلوں کو چھپا دیتا ہے۔ لبسا کا مطلب ہی چھپانا ہوتا ہے، یعنی چھپا دینا، پردے میں دے دینا، ڈھانک دینا۔ تو اب جب یہ حق اور باطل کی بات ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا؟ آپس میں اس کے کچھ نیچے دے دینا، باطل کے ساتھ حق کو جو ہے بالباطل، باطل کے ذریعے حق کو لباس نہ دے دیں، یعنی حق کو چھپائیں نہیں، باطل کے ذریعے باطل باتوں کو سامنے رکھیں اور حق کو نیچے رکھیں۔ جیسے کہ ابھی ہمارے ہاں بہت ساری باتیں اس طرح ہو چکی ہیں، اور اللہ پناہ دے کہ کس لیول پہ مسلمان جو ہے وہ اپنے ان سلسلوں میں آگے جا چکے ہیں، اور کیا ہوگا پتہ نہیں۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کا کتمان نہ کریں۔ اب کتنے مسلمان ہیں جو جانتے ہیں کہ حق کس طرح ہے، لیکن چونکہ وہ ان جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ جس فرقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس میں یہ بات نہیں ہے، تو حق ہے تو ہوتا رہے، کتمان کر دیتے ہیں، بھائی نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے، جانتے بھی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے بات۔ اور میں اس لیے نام کسی کا نہیں لے رہا ہوں کہ ہر طرف یہ گمراہی موجود ہے، ہر طرف موجود، یعنی کوئی سلسلہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے اپنے اوثان بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے مطابق جو جن کے بھائی فلاں عالم نے یوں کہا ہے، فلاں عالم نے یوں کہا ہے، فلاں کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے، فلاں اس نے، ایسے لگتا ہے جیسے قرآن میں کچھ نہیں لکھا ہوا، اور جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ادھر لکھا ہوا ہے، قرآن کی طرف نہیں آنا ہے اور ادھر انہی کی طرف جانا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے وہ کلام الہی ہے، اور یہ جو قرآن ہے یہ شاید کلام الہی نہیں ہے۔
اس طرح وہ کتمان حق کر رہے ہیں، پتہ ہے لیکن اب تو کوئی ہے واضح کہتے ہیں چونکہ دوسرے فرقے والے اس پر اس طرح عمل کر رہے ہیں تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ دیکھیں یعنی اصلاً اس چیز کو نظر میں ہی نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور قرآن کا حکم کیا ہے، نہیں، چونکہ وہ کرتے ہیں تو چاہے شریعت میں ہے تو ہم نہیں کرتے، اور فلاں کام چونکہ وہ جو ہے نہیں کرتے تو ہم نے ان کو جلانے کے لیے یہ کرنا ہے، چونکہ یہ ان کو برا لگتا ہے تو پھر ہم نے ضرور کرنا ہے، ڈبل کر کے کرنا ہے، ساری سرمایہ گزاری اسی کام پہ کرنی ہے جس کام سے وہ کیا ہیں، جلتے ہیں۔ اور یہ ہر طرف ہے، ہر طرف، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور خرابیاں اتنی ہیں کہ دین کی، اور ہمیں یعنی مجھے وہ جو اس کے بارے میں ہے کہ تمام ادیان، تمام جو مذاہب ہیں اسلام کے، وہ اس بات کے قائل ہیں، اور دوسرے ادیان بھی قائل ہیں کہ آخر میں قیامت سے پہلے ایک نجات دہندہ، یعنی قرآن میں بھی ایک اور حکومت کے وعدہ بھی ہے، ایک حکومت پہلے قائم ہوئی تھی، ایک اور حکومت کا وعدہ بھی ہے، اس حکومت میں آ کر اتنی صفائی ہوگی پتہ چلے گا کہ کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، شاذ و نادر۔ قرآن کی سورہ واقعہ میں دوستوں کو اشارہ کر چکا ہوں، اس میں کہ سلۃ من الاولین، سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، بہت تھوڑے سے ہوں گے آخریوں میں سے، آخری نسلوں میں بہت کم انسان ہوں گے جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہوں گے۔ قرآن نے کیسے کیسے حقائق بالکل سامنے رکھ دیے اور پھر بھی ہم غافل ہیں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ پردے میں نہ ڈالیں، باطل کے ذریعے حق کو مت چھپائیں، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور کتمان نہ کریں حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جب کہ آپ جانتے ہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یعنی یہ لوگ جان چکے تھے کہ حقیقت ہے، یہی ہے جو قرآن ہے، معجزات ہیں، قرآن بھی ہے، اور نبی کی باتیں 100%، اور کتنی دفعہ وہ آتے تھے نبی کا امتحان لینے کے لیے اور نبی سے مختلف باتیں پوچھتے تھے، اور جناب پیغمبر جو ہے وہ ان کو ان کے صحیح جواب جو ان کی کتابوں میں یا ان کی معلومات میں پہلے ہوتے تھے بالکل وہی ٹھیک والا جواب ان کو دیتے تھے، اور پھر بھی جانتے ہوئے بھی وہ کہتے تھے اب کیا کریں، اگر ادھر جاتے ہیں تو یہ سارا جو سلسلہ ہمارا بنا ہوا ہے روزی کا، اور ہمارے جو ایک بڑائی کا اور رہبانیت اور پتہ نہیں کیا کیا اپنا ایک سلسلہ بنا ہوا، سارے کا سارا کیا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، تو کیا کریں۔ اس لیے یہاں اللہ نے یوں کہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی ساتھ میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ جاہل نہیں ہیں۔ آپ کو یہ کہ بھائی جیسے جاہل ہوتا ہے اور اس کو تو قاصر ہوتا ہے، اس کو تو پھر بھی گناہ معاف کیا جا سکتا ہے کہ اس کو پتہ جو نہیں ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، لیکن آپ لوگ ایسا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، تو اب اگر جان کر بھی آپ حق کو چھپائیں گے تو یہ کیا ہوگا، کتمان حق ہوگا، اور اس کا گناہ یقیناً بہت بڑا ہے۔ اگلی آیت میں بھی انہی کے بارے میں، انہی کے اور کردار جو ہیں، جو کہ اور بھی اسی بنی اسرائیل کے جو انہوں نے اپنا کردار شو کیا ہے، دکھایا ہے پچھلی 8-9 صدیوں میں، جب تک اسلام کے ٹائم تک جو ان کے پاس ٹائم تھا، انہوں نے جو دکھایا ہے اسی پر تاکید کر رہا ہے کہ جو انشاءاللہ ہم اگلی آیت کو بعد میں دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔